یہ اللہ جل شانہ کے ضابطے ہیں. انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر وہ اس طرح رہے کہ اللہ جل شانہ کے ان ضابطوں کو نہ توڑے. اور یہ تشریعی ضابطے دینی احکام قوانین کہلاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، اللہ جل شانہ کی زمین میں اللہ جل شانہ کے حما، یعنی وہ جگہ جو ایک بادشاہ اپنے لیے خاص کرتا ہے کہ اس میں میرے علاوہ کوئی اور نہ گھومے، خاص وقت کے اندر اللہ جل شانہ نے بھی ایسے حما رکھے ہیں. وہ کیا ہے؟ یہی احکام ہے. جن چیزوں کو اللہ جل شانہ نے حرام کیا ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، نشے حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، قتل ناحق حرام ہے، یہ اللہ جل شانہ کے حما ہے. اس کے قریب جو جائے گا پھر وہ ہلاک ہو جائے. یہ حدود ہے اللہ تعالیٰ کی. بس دین اسی کا نام ہے، اس لیے اس کو احکام کہتے ہیں اور اس کو حدود اللہ کہتے ہیں. اور کچھ ضابطے اللہ جل شانہ کے تکوینی ضابطے بھی ہیں، کونی ضابطے. اور وہ کونی ضابطے کبھی کبھی اللہ جل شانہ اس کو تشریعی ضابطوں کے تابع بناتا ہے. اللہ جل شانہ کے ہاں دنیا میں اس کے خزانے کھلے ہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ہے رزق کے لیے کہ زمین سے جو ہے وہ فصلیں اگیں. اللہ جل شانہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باغات نکلتی ہیں، فصلیں نکلتی ہے، وہ انسان کے کام آتی. چارہ نکلتا ہے، وہ انسان کے جانوروں کے کام آتا ہے. یہ اللہ جل شانہ نکالتا ہے. لیکن کبھی جب انسان تشریعی ضابطوں کے اور حدود اللہ کے اس کے حدود کو پلانگتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ جل شانہ کی تکوینی ضابطوں کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ جل شانہ انسان کو دی ہوئی نعمتیں اس کو چھینتا نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں لاتا. وہ چاہتا ہے کہ میری رحمتیں میرے بندوں پر برسیں، برکتیں آسمان سے اتریں، بارشیں نازل ہوں اور وہ لوگوں کے لیے رحمت بن کر نازل ہوں. لیکن جب انسان شرعی حدودوں کو پلانگتا ہے تو اللہ جل شانہ کے تکوینی ضابطوں میں بھی تبدیلی آتی ہے. وہ بارش جو انسان کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، چہرے کے اوپر حزن اور غم کے آثار ہوتے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی عجیب حالت ہے، آسمان پہ بادل آتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش برسے گی، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ غمگین ہوتے ہیں. آپ جس طریقے سے کسی کے یعنی کسی کے اوپر بہت بڑا بوجھ آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مجھے کیا پتا کہیں اس میں اللہ جل شانہ کا عذاب نہ ہو. بعض لوگوں کے اوپر بارش بند ہوئی اور بادل آئے. قوم ہود جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور ان کے دادا پردادا کا نام عاد تھا، بڑے بڑے تھے، ان کے باغات تھے، ان کی زمینیں فصلیں اگاتی تھی. بارش بند ہو گئی، قحط آیا. پھر اس کے بعد بادل آئے، لیکن نافرمانیاں نہیں چھوڑتے تھے، پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت اور اطاعت نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے شرعی ضابطوں کو پلانگتے تھے، تجاوز کرتے تھے، اس سے منہ نہیں موڑتے تھے. اس کے باوجود بادل آئے، خوش ہوئے کہ بادل آ گئے. لیکن جب بادل آئے اور ان کے گاؤں کے اوپر رک گئے تو اس سے بجائے بارش کے آگ برسی جس نے سب کو جلسا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں اس میں وہ عذاب نہ ہو. جیسے ہی پھر بارش شروع ہو جاتی، قطرے گرنے لگتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے، خوش ہوتے، اور پھر جو ہے وہ اوپر کی چادر اٹھا کر اپنی پیٹھ مبارک کو ننگا کرتے، اس پر بارش کے قطرے لیتے.
کہ یہ اللہ جل شانہ سے ابھی ابھی تازہ تازہ آئے ہیں، یعنی اللہ پاک نے اس کو نازل کیا، یہ رحمت ہے، پھر خوش ہوتے۔ یہی بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت، لیکن یہی بارش جب زیادہ ہو جائے تو اللہ جل شانہ کے غیظ و غضب کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ گاؤں کے گاؤں بہتے ہیں، دیہات کے دیہات بہتے ہیں، مکانات گرتے ہیں، لوگ اس کے نیچے آ کر دب جاتے ہیں، مسلمان مرتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، لوگوں کے اموال اور مویشی اس میں بہہ جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، تاوان ہوتا ہے۔ یہ جب اللہ جل شانہ کے تشریعی ضابطوں کو انسان توڑتا ہے تو پھر تکوینی ضابطوں میں تبدیلی آتی ہے۔ یہی ہوائیں جو وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ہم ہوائیں بھیجتے ہیں لواقح، اور لواقح کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نر مادے کے اوپر جفتی ہوتا ہے تو وہ مادہ اپنے پیٹ میں بچہ لیتی ہے، پھر وہ حاملہ بن جاتی ہے، پھر اونٹنی اور گائے اور بھینس بچہ جنتی ہے، اسی طریقے سے یہ ہوائیں ان بادلوں کو چلاتی ہیں تو اس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے اور پھر وہ پانی اسی بادلوں سے نکلتا ہے۔ ان ہواؤں کے اندر اللہ جل شانہ نے اتنے بڑے فائدے رکھے ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ ہوائیں تیز و تند ہو کر ایسی چلتی ہیں کہ قوم سمود کو اللہ جل شانہ نے ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کے تکوینی ضابطے بھی ہیں اور تشریعی ضابطے بھی ہیں۔ آج کل لوگ تکوینی ضابطے بھی نہیں پہچانتے۔ تکوینی ضابطے اللہ جل شانہ کے انسان سر آنکھوں سے معلوم کر سکتا ہے، اور تشریعی ضابطے بغیر پیغمبر کے کوئی نہیں معلوم کر سکتا۔ ہر جزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جمعے کے دن بھی ایک پرچی آئی تھی، قرآن پاک میں سائنس ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ سچ ہے یا کیا ہے؟ تو قرآن کریم کو اللہ جل شانہ نے ان باتوں کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ قرآن کریم میں ان چیزوں کی طرف اشارے اور بنیادی اصول ملتے ہیں، لیکن اگر قرآن پاک میں یہ چیز نہ بھی ہو، ان چیزوں کی طرف اشارے بھی نہ ہوں، تو قرآن پاک کامل اور مکمل ہے، اس لیے کہ وہ تشریعی ضابطوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ البتہ تکوینی ضابطوں سے کام لینا انہی تشریعی ضابطوں اور اصولوں کے مطابق ہوگا، اس سے کام لینا آپ کو وہ الگ نہیں ہوگا، اس میں یہ چیز استعمال کریں گے آپ۔ مثلا آپ اس زمین سے فصلیں اگا سکتے ہیں، لیکن یہ فصلیں اگانا تشریعی ضابطوں، قوانین اور احکام کے مطابق، جس کے بارے میں زراعت کے مسائل ایک کسان، ایک زمیندار، ایک کھیتی باڑی کرنے والا جا کر کسی عالم سے، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز۔ میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، آج کل لوگوں کے اوپر ایسا ایک لالچ دنیا کا سوار ہے کہ ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن کے اندر دریاؤں کے کناروں کے اوپر، کناروں کے قریب کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی، وہاں تک آبادی اس سے اوپر ہوتی تھی کہ جہاں تک دریا جا سکتا ہے۔ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے سن 1929 میں بڑا سیلاب آیا تھا۔ ایک یہ سیلاب تھا جو ابھی آیا، کون سے سن میں آیا؟ 2009 میں یا 10 میں آیا تھا۔ تو ایک 1929 میں آیا تھا، اس کے اندر بھی، لیکن آبادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ بعض آبادیوں تک پانی گیا تھا، بہت زیادہ تھا وہ سیلاب، لیکن نقصان نہیں ہوا تھا اتنا۔ ابھی جو نقصان ہوتا ہے اس کا 10واں حصہ نہیں، 20واں حصہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انسان آج کل کے انسان کی طرح تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن وہ اللہ جل شانہ کے تکوینی ضابطوں کو جانتا تھا۔ قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی۔ کوہستان کے اندر ہم گئے، جو پرانے لوگ ہیں ان کی آبادیاں پہاڑوں کے اوپر ہیں، دریا کے کنارے نہیں ہیں، پہاڑوں کے اوپر آبادیاں۔
زمینیں بھی ہے، کاش کرتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، ان کی آبادی اوپر ہے. ایک تو جو اللہ جل شانہ چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ ضابطے کے مطابق چلتے ہیں. آج کل جس نے بس معمولی سی جگہ دریا نیچے اتر گیا، تو آپ جب دیکھیں گے سوات کوہستان کی طرف جائیں گے تو ہوٹل، پلازے، اور پھر ان ہوٹلوں میں اللہ جل شانہ کے تشریعی ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. سراسر عورتیں بغیر دوپٹے کے، بغیر چادر کے آتی ہیں، اس کے اندر رہتی. ایک طرف تکوینی ضابطوں کی مخالفت، دوسری طرف تشریعی ضابطوں کی مخالفت. کبھی کبھی اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو دین کے اوپر صحیح چلنے والے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کبھی یہ کڑن بھی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. اس لیے اللہ جل شانہ پھر غضبناک ہوتے ہیں، پھر اللہ جل شانہ کے تکوینی ضابطے بھی اس کے مطابق آ جاتے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں. جو ابھی ان بارشوں کے اندر نقصان ہوا، اللہ جل شانہ ان غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی مدد کریں. جو بے گھر ہو گئے ہیں اللہ جل شانہ ان کو گھر، آباد گھر دے دیں. جو مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی موت ان کو عطا فرمائیں، اور جو زندہ ہیں اللہ جل شانہ ان کی ہر طرف سے مدد کرے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کرے. لیکن میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک اللہ جل شانہ کے حدود کی خلاف ورزی ہوگی، اللہ پاک نے یہ دنیا اس انسان کے لیے پیدا کی ہے. اگر اس کے حدود کا خیال رکھا جائے گا تشریعی اور تکوینی دونوں ضابطوں میں، تو پھر یہ سارا کچھ امن چین سے ہو. آگ پیغمبر کے لیے بھی ٹھنڈی ہوئی، اور آگ ایک پیغمبر کے امتی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بھی ٹھنڈی. تکوینی ضابطہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ خود آگ میں نہیں گھسے. خود آگ میں گھسنا یہ خودکشی ہے، اور یہ اللہ جل شانہ کے تکوینی اور تشریعی دونوں ضابطوں کی خلاف ورزی ہے. اس لیے کہ آگ جلاتی ہے. ننگے سر گرمی کے اندر پھرنا، تو سر کے اندر دماغ ہے، اور پھر جب سر کے اوپر بال بھی نہ ہو، گنجا بھی ہو، تو دماغ گرم ہو جاتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے. لیکن کیا کریں، فیشن ہے، معاشرہ ہے، لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں. اور آج کل تو یہ فیشن مساجد کے اندر بھی گھسا. رومال نیچے پڑا ہے زمین کے اوپر اور ننگے سر کڑے ہوتے، ٹوپی نہیں ہوتی، کپڑا ہو بھی تو تب بھی اس کو نیچے گراتے ہیں. یعنی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ایک عالم اور مفتی صاحب سے آپ فتویٰ پوچھیں گے تو آپ کو جواب دے گا کہ ننگر سر آپ نماز پڑھنی ہو گئی. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف. آپ بادشاہ نے آپ کو بلایا، اس کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کے شلوار کا ایک پانچا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو، دوسرا نیچے ہو، تو اس حالت میں بادشاہ کے پاس جا سکتے؟ آپ کا ٹٹر اور آپ کا گریوان کھلا ہے اور آپ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ نہیں جا سکتے. آپ زینت کا لباس پہنتے ہیں، صدری پہنتے ہیں، واسکٹ پہنتے ہیں، اور آپ اپنے کپڑوں کے اندر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تب اس کے پاس جاتے ہیں کسی انعام کے وصول کرنے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے آپ جاتے. لیکن یہ مسجد ہے، اللہ جل شانہ کے سامنے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کائنات کا رب ہے، جو خالق ہے، جو رب العالمین ہے، وہ خود اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. نماز کے وقت زینت لو. یہاں لباس کا لفظ نہیں فرمایا، حالانکہ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد لباس ہے، لیکن لفظ جو استعمال کیا زینت ہے. اب زینت کس چیز میں ہے؟ زینت اسی میں ہے کہ بازو ننگے ہو، نہیں، زینت اس میں ہے کہ بازو آپ کے چھپے ہوئے، آپ مرد ہیں لیکن زینت نہیں ہے. زینت یہ نہیں ہے کہ سر ننگا ہو، اس طریقے سے زینت یہ نہیں ہے کہ شرٹ پہنا ہو، زینت یہ نہیں ہے کہ پتلون ہو، چست پتلون ہو، اعضاء ایسے ہوں کہ ابھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ زینت نہیں ہے، یہ اس کے خلاف. چاہے آپ کو کوئی عالم کہے کہ آپ کی نماز ہو گئی، اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا لباس بھی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. مسلمانوں کا لباس وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور پہنا ہے، صحابہ کرام نے پہنا ہے اور بتایا ہے.
صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے، وہ مسلمانوں کا لباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کس طرح ہوتا تھا، آپ کا کرتا کس طرح ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز احادیث کے اندر محفوظ ہے۔ آپ کے آستین کس طرح ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کے احکام اللہ کے حدود ہیں، اللہ جل شانہ کے حدود کے مطابق اپنی قوا کو چلانا ہے، اور اسی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، اسی سے انسان کی پرواز اوپر سے اوپر چلی جاتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر عبادت کو اس طرح کی جائے کہ جب مجھے فرصت ملے، جب میرا جی چاہے، جب مجھے نماز اچھی لگے، جب میری توجہ اس برابر ہو تو تب میں نماز پڑھوں گا، جب میرے کپڑے صاف ستھرے ہو جائیں تو تب میں پڑھوں گا، جب میں کام سے فارغ ہو جاؤں تو تب میں پڑھوں گا، ابھی میں آپریشن تھیٹر کے اندر ہوں، ابھی میں کلینک کے اندر ہوں، ابھی میں ریڑھی میں فروٹ بیچتا ہوں، ابھی دکان میں بیٹھا ہوں، ابھی یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو یہ تو اللہ جل شانہ کے حدود کا خیال نہیں رکھا، یہ تو شوق پورا کرنا ہوا، اور عبادت شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی میں کئی مرتبہ میں نے یہ بات کی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ لوگ بھی مجھے معاف کریں، نماز نہیں پڑھتا لیکن عمرے کے لیے جاتا ہے، اور نئی نئی بیوی لائی ہے گھر، نکاح ہو گیا ہے، کہتے ہیں جی چاہتا ہے دعا کرو کہ میں بیوی کو ساتھ لے کر عمرے پہ چلا جاؤں، اور نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ کے بندے، نماز فرض ہے، 5 نمازیں دن رات میں فرض ہے، عمرے پہ جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں، پوری عمر میں ایک دفعہ عمرہ بھی واجب نہیں۔ حج فرض ہے جب انسان کی طاقت ہو، لیکن نماز روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ یہاں فرائض اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں اور وہاں اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا غضبناک ہوگا۔ اس لیے کہ وہاں اس کے گھر کے اندر اپنی خواہش پوری کرنی ہے کہ میرے ساتھ میری بیوی بھی ہو، میں اس کو شانہ بشانہ جو ہے وہ ساتھ لے کر چلوں اور طواف کروں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیوی آپ کر سکتے، لیکن آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے حدود کا خیال رکھنا چاہیے دنیا کے اندر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں امن ملے، اللہ جل شانہ ہم سے راضی ہو، اللہ پاک ہم سے خوش ہو، انسان چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں، کوئی بھی چاہتا ہے، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو حدود بیان کیے، جو احکام، اس کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ جل شانہ تکوینی ضابطوں کو شرعی ضابطوں کے مطابق بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات دیے گئے تھے، سب سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تکوینی ضابطوں کا بھی خیال رکھا۔ کسی معجزے میں بھی آپ دیکھیں، پانی کی ضرورت پیش آئی، پانی کے معجزے بہت زیادہ پیش آئے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی آبادی کے ہم قریب تھے، نماز کے لیے وضو کی ضرورت پڑی، پانی نہیں تھا۔ بعض صحابہ کرام ان کے گھر مدینے کی آبادی سے متصل باہر قبائل کے اندر تھے، وہ تو گھروں کو چل دیے، جو رہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی نہیں ہے، صحابہ کے پاس پانی نہیں۔ اس وقت پانی لایا گیا تھوڑا سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انگلیاں مبارک رکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکل رہا تھا، جتنے تھے سب نے وضو کیے۔ تو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ نہیں مت جاؤ ابھی پانی آئے۔ حالانکہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کبھی کبھی تکوینی ضابطوں کو توڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جل شانہ پر مجھے توکل ہے، اللہ پاک مجھے زندہ صحیح سلامت بچائے گا، پستول کو اپنی طرف پھیر لیتے ہیں اور ڈس کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں بچ جاؤں گا، تو یہ نہیں بچے گا۔ چھری اپنے پیٹ میں وہ ڈالتا ہے اندر، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کب تجھے ہوا ہے، تیرے اوپر وہی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا تکوینی ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک، جس نے اپنے آپ کو زہر سے دنیا میں مارا تھا، قتل کیا تھا، جہنم کے اندر وہ داخل ہوگا، اور وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا،
وہ پیتا جائے گا اور اس پر موت سے زیادہ سخت تکلیف طاری ہوگی لیکن مرے گا نہیں۔ جس نے اپنے آپ کو لوہے سے قتل کیا تھا، حدیث مبارک میں آتا ہے بحدیدتن، لوہے کے اندر چاقو، چھری، خنجر، نیزہ، تلوار، تیر، پستول، بندوق، یہ ساری کی ساری چیزیں آتی۔ جس نے اس سے قتل کیا تھا وہ قیامت کے دن وہ چیز اس میں کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا اور اسی عذاب میں مبتلا ہوگا، چونکہ وہ موت آتی نہیں ہے۔ اس لیے تکلیف بہت زیادہ شدید تکلیفیں ہوگی۔ یہاں تو مر جاتا ہے، ختم ہو جاتی، لیکن وہاں نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں اتنے سارے آتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے۔ ابھی چند دنوں کے اندر 3 بندے آئے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرا جی خودکشی کو چاہتا ہے، میں اتنا تنگ ہوں۔ اللہ کے بندے کیوں خودکشی کرتا؟ تو سمجھتا ہے کہ میرا جسم میرا اپنا ہے، تو نے اپنے آپ کو بنایا ہے، تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو پیدائش سے پہلے جانتا تھا کہ میں دنیا میں آنے والا ہوں، میں اس طریقے سے آنا چاہتا ہوں۔ تیرے ماں باپ نے تجھے پیدا کیا ہے؟ نہیں، تیرے ماں باپ کی طرف پیدائش کی نسبت مجازن ہوتی ہے، اس سے تو نکلا ہے۔ باپ کے نطفے سے اللہ نے تجھے بنایا، رحم مادر کے اندر اللہ تعالی نے تجھے بڑھایا اور تیری پرورش کی، فرشتے تیرے اوپر ڈیوٹی دیتے رہے، یا اللہ اب یہ ہے، اب یہ ہے، اب یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمام باتوں کا علم ہے، وہ خبیر اور علیم ذات ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تیرے ساتھ جتنے بھی اعضاء ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس لیے اپنے جسم سے ایک قطرہ خون بہانا حرام۔ کیوں حرام ہے؟ آپ نے ویسے ہی چاقو سے اس جگہ کو کاٹا اور اس سے خون نکلا، یہ حرام ہے۔ یہ حرام کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں۔ جو ٹیسٹ کے لیے دیتے ہیں، ڈاکٹر لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ تو علاج ہے، لیکن ویسے ہی اپنا ہو یا کسی اور کا ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میرا اپنا جسم ہے، میرا جسم میری مرض، اللہ جل شانہ تجھ سے پوچھے گا تیرے جسم کے اندر تجھے اللہ کے حدود کے اندر تصرف کرنا ہے، اللہ کے حدود کے اندر اس میں اختیار چلانا ہے، اس کو اگر پلانگو گے، اس سے باہر نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے پکڑے گا اور ایسی سزا دے گا کہ تو پھر واپس آنا چاہے گا، یا اللہ ربنا ارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں واپس کیجئے، ہم واپس دنیا میں جاتے ہیں اور نیک عمل کر کے آئیں گے، وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں اللہ جل شانہ کے حدود کے اندر رہنا ہے۔ تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ یبینھا لقوم، اللہ جل شانہ جگہ جگہ قرآن کریم میں حدود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ پیغمبر کے اوپر یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا کہ دنیا سے انسان فائدہ اٹھائے لیکن حدود کے اندر۔ قیامت میں پھر انسان کی ساری قوت شہوانیہ اور جو طاقتیں ہیں، کھانے کی قوت، پینے کی قوت، جماع کی قوت، دیکھنے کی قوت، آنکھوں کی لذت اٹھانے کی قوت، یہاں آنکھیں غلط جگہ استعمال نہیں کر سکتے، وہاں آنکھیں جہاں استعمال کریں گے آپ کو فل اجازت ہے، کلی چھٹی ہے وہاں پر، وہاں حدود نہیں ہے، لیکن یہاں حدود کے اندر رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور اللہ پاک ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائیں، اور ہم نہ سمجھ ہے، سمجھتے نہیں ہیں، جو ہم سے خطا ہوئی ہیں اللہ تعالی اس کو معاف فرمائیں۔